السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بزرگوں اور پیارے ساتھیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں قیامت کب آئے گی اس سلسلے میں۔ قیامت کب آئے گی اس سلسلے میں ہم آپ سے بہت اہم معلومات کے ساتھ اور بہت اہم باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو کو دیکھیے اور کچھ آپ کے دل میں ان باتوں کو جو آپ کے سامنے ہم رکھنے والے ہیں اس کو ضرور سننے کے بعد عمل یا اس پر بھروسہ اور اس پر اپنا دل گواہ دینے کی کوشش کریں گے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ہا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فإذا ضيعت على الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إذا عطأتهما قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سوال کیا کہ اللہ کا رسول قیامت کب آئے گی؟ ان دیہاتی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں سے مصروف رہے، جو بات کر رہے تھے ان باتوں پر مصروف رہے، بات کرتے رہے۔ وہ دیہاتی ایک بار پھر سوال کیا، دوسری بار سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب؟ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں پر مصروف رہے۔ اس دیہاتی نے پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تیسری بات انہوں نے کہا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا کہ وہ دیہاتی کہاں گیا، وہ آدمی کہاں گیا جو قیامت کے سلسلے میں سوال کرتا تھا؟ تو وہ دیہاتی نے کہا کہ میں حاضر ہوں یہ اے اللہ کے رسول۔ تو قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتوں پر مصروف رہے تو ان دیہاتی نے کہا کہ میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ تو پوچھا وہ قیامت سے متعلق جو تم سوال کر رہے تھے اس کا مطلب کیا؟ تو ان دیہاتی نے کہا کہ میں آپ سے سوال کیا اے اللہ کے رسول کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی اہم بات ہے میرے دوست، بڑی اہم بات ہے، ان باتوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں اور دیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امانت ضائع کی جائے گی، میں نے حدیث کے الفاظ بھی پہلے دہرا دیے ہیں، جب امانت ضائع کی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا۔ بڑی اہم بات ہے اور حدیث مشہور حدیث ہے کہ قیامت کب آئے گی تو اس کا انتظار تب کرنا جب امانت دیے ہوئے چیزوں کو، امانت کو خیانت میں کر دے۔ مثال کے طور پر کسی کو ہم نے کچھ پیسے دیے، ان پیسوں کو اس کو میں نے رکھنے کے لیے کہا، انہوں نے کیا کیا؟ ان پیسوں کو خرچ کر دیا یا کسی اور کام میں لگا دیا یا کسی اور کو دے دیا۔ ہم جب اس کے پاس آئے تو وہ ہمیں نہیں دیا یا نہیں دے سکا، تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اسی وقت اور اس وقت انتظار کرنا جب امانت کو ضائع کی جائے گی اور کہی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرے گا۔ انتظار کرنا اس نے کہا کیوں کر ہوگا؟ یہ کیوں کر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ دوسری بات کہ قیامت کا انتظار اس وقت کرنا جب جو دین کے سلسلے میں، اچھی باتوں کے سلسلے میں، حدیث و قرآن کی باتوں کے سلسلے میں اس کو جانکاری نہیں ہو،
اور وہ انسان غلط انسان ہے اور امانت کو وہ رکھ نہیں سکتا، یا امانت کو وہ ضائع کر دے گا، یا وہ ایسا آدمی ہے جو دین کے سلسلے میں جانکاری نہیں رکھتا ہو، ایسے لوگوں کے یا کئی ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا جو آدمی کسی اچھے بھلے انسان سے تعلق نہیں رکھتا ہو، یا اچھے بھلے انسانوں کو وہ دیکھتا نہ ہو، پسند کرتا ہو، ایسے لوگوں کے جب سپرد کر دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار نہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنا کر اس وقت تمام اہل صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کئی سوالات کیے کہ اللہ کے رسول قیامت اسی وقت آئے گی جب امانت ضائع کیا جائے گا۔ تو یہ بات سن کر آخر ہے بھی بہت بھینکر بات، چونکہ ہم لوگ اپنے کام کو، اپنے اعمال کو، امانت کو خیانت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں کسی نے کچھ رکھنے کے لیے دیا، ہم نے اسے خرچ کر دیا، یا ہم نے اسے کسی اور کام میں لگا دیا، غیروں کا کام میں لگا دیا، اپنے کام کے علاوہ کسی اور کو دے دیا، اپنے بھی لگا دیا، جب اس کی ضرورت پڑا تو ہم نے اس کو نہیں دیا۔ میرے دوست، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم امانت جو چیز ہمیں دیا جائے یا ہمارے پاس جو امانت ہے ان امانت کو ہم خیانت کر دیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ دنیا میں اپنے ایمان کو، اپنے ضمیر کو، اپنے تقوی کو بچانے کا اہم طریقہ، اہم بات، اہم وقت، اہم سمے کہ آپ امانت میں خیانت نہ کریں۔ قیامت کس وقت آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امانت جب خیانت ہو جائے گا، ضائع کیا جائے گا، تب آئے گی۔ اور پھر ایسے لوگوں کے پاس حکمت ہو جائے گی، ایسے لوگوں کے پاس کوئی اچھی چیز سپرد کر دیا جائے گا، دیش سپرد کر دیا جائے گا، اپنا کام سپرد کر دیا جائے گا ایسے آدمی کو جو آدمی خود ہی سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ تو وہ آدمی جب ایسا کام عام ہو جائے گا تو قیامت کا انتظار کر رہا۔ میرے دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کئی بار کہی اپنی زبان مبارکہ سے کہ لوگوں اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا، لوگوں اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا، غلط لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، غلط لوگوں کے پاس جانے سے گریز کرنا، غلط لوگوں کے پاس بیٹھنے سے گریز کرنا۔ اگر تمہاری بات کو سمجھتا ہو سو الگ بات، لیکن بچنا، شرابیوں سے دور رہنا، شرابی پینے والوں سے دور رہنا، غلط جگہوں پر مت بیٹھنا، نہیں تو تم بھی ایک دو بار اسی طرح کرتے کہیں ایسا نہ بن جاؤ اور تم اپنے آپ کو کھو بیٹھو گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انسان سرتا سر گمراہی میں ہے، کھلم کھلا گمراہی میں ہے، انسان کھلم کھلا گمراہی میں ہے، انسان بالکل گمراہی میں ہے۔ ہاں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس کے جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، اچھے کردار کیے، اپنے آپ کو بدلے، اللہ کے کہی ہوئی باتوں پر عمل کیے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کی بات الگ ہے۔ اور وہ صبر بھی کیا، حق بات کی اور صبر کیا، تکلیف جب ہوئی صبر کیا، چونکہ حق بات کہنے پر تکلیف ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ آپ اچھی بات کر رہے ہیں، اگلے کو سننے میں اچھا نہ لگے تو وہ آپ کو کئی طرح کی بات بول دیتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، ڈنڈے برساتے ہیں، چونکہ انسان کھلم کھلا گمراہی میں ہے، انسان کھلم کھلا گمراہی میں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ غلط جگہوں پر یا غلط کام نہ کریں۔ آلریڈی جو غلط کام کر ہی رہا ہے
وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ کافر کو اگر کہہ دیا جائے کہ تم امانت میں خیانت مت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں مت بکنا، اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کو تم مانو، یہ ہو نہیں سکتا، وہ مانے گا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح سے اپنے زبان سے کیسی کیسی گالیاں بک دیتے، اور تو اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے قبلہ اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی طرح کی گالیاں بک دیتے ہیں، چونکہ اس کو جانکاری نہیں، چونکہ اس کو اچھے بھلے کی تمیز نہیں، جس کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالیاں بک دیتے ہیں، اولیاء کرام کو بھی گالیاں بک دیتے ہیں، اچھے انسان کو گالیاں بک دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بھی باتوں پر عمل کریں گے، تب ہم جا کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے دوست، اپنی ضمیر کو بچانے کی یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنا کام صحیح ڈھنگ سے حدیث اور قرآن نے جو صحیح طریقہ بتلایا ہے، اس کے جو ہمیں جانکاری ملی ہے اس کے مطابق اگر آپ کام کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت سے مالا مال کرے گا، جنت سے آپ کو مالا مال کرے گا۔ جھوٹی بات، ایک بات اور آپ سن لیجئے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے، جھوٹ اگر آپ نے کہی تو جھوٹ برائی میں سب سے پہلا برائی ہے۔ جھوٹ برائیوں میں، اور جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے، بیماریوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ اگر آپ نے جھوٹ بولنا شروع کیا تو آپ قربان جائیے، آپ دھیرے دھیرے غیبت پر اتر آئیں گے۔ جھوٹ اگر آپ بولیں گے تو دھیرے دھیرے آپ غیبت پر اتر آئیں گے، اور حسد اور جلن پر اتر آئیں گے، اور پھر آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کیا گیا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں کئی جگہ کہا، عذاب شدید، اس سے جکڑ لیے جائیں گے، مضبوطی کے ساتھ اسے عذاب پکڑ لیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو بدلیں، اچھے کام کریں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ آپ بات کو مانو نہ مانو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں آپ بھی یقیناً انشاءاللہ اچھے بن جائیے گا، اور اگر برے لوگوں کے ساتھ اگر بیٹھیے گا تو دھیرے دھیرے آپ بھی برے لوگوں میں سے شمار ہو جائیے گا۔ یہ ہم نہیں تعلیم بتاتی ہے، یہ ہم نہیں حدیث گواہ ہے، یہ ہم نہیں کلام پاک خود گواہ ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ اگر تمہارا تعلق رہا، اگر تم اس کو سدھار سکے تو ٹھیک ہے، اگر اس کو تم نہیں سدھار سکے تو وہ تم کو بگاڑ کر ڈالے گا۔ اس لیے کہ ایک مالک، ایک رب، جس کو رحمت للعالمین، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اس کی طرف ہم کو آنا ہے اور ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ میرے دوست، آپ اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھو، اگر اپنے آپ کو دین اسلام میں چلانا ہے، تو آپ کو سب سے پہلا کام جو ہے وہ جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا۔ جھوٹ چھوڑنا ہوگا۔ جھوٹ بولیے گا تو برائی میں اپنے آپ چلے جائیے گا۔ حسد مت کیجیے، غلط کام مت کیجیے، برائی مت کیجیے، جھوٹ مت بولیے، آپس میں ایک دوسرے کو مت لڑائیے، آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بھلائی کیجیے، بھلائی سوچیے، بھلائی کیجیے گا تو یقیناً وہ آپ کے میں بھی بھلائی کرے گا۔ میرے دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں کئی جگہ کہا، انسان بنو گے تو انسانوں کے بغل میں بیٹھنا ہوگا۔ انسان بنو گے تو انسانوں کے بغل میں بیٹھنا ہوگا، اور نہیں تو پھر جانور میں تمہیں فرق کیا رہ جائے گا، اور نہیں تو جانور میں تمہیں فرق کیا رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ
نے کلام پاک میں کہا ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ بات میں ان سے کہہ رہا ہوں جو ہدایت کے راستے کو اپنا رہے ہیں، ہدایت پر ہیں اور ہدایت کے راستے کو اپنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ہدایت میں رہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ، اے میرے رب، آپ مجھے ہدایت پر رکھیں، مجھے گمراہ لوگوں میں سے نہ شمار کر اور مجھے ہدایت دیجیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام کیا گیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی نہیں جن پر تیرا غضب کیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادات کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ میرے دوست، اپنے ضمیر کو پہچانیے، اپنے آپ کو پہچانیے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ میرا بندہ جائے گا کلام پاک کی تلاوت کرے گا، میرا بندہ جائے گا کلام پاک کی تلاوت کرے گا، میرا بندہ جائے گا میرے نام کا ذکر کرے گا، میرا بندہ جائے گا میرے نام کا ذکر کرے گا، میرا بندہ جائے گا میرے نام کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو بھی بتائے گا۔ بلغوا ولو عنی آیا، جو بات تم سے تمہارے پاس پہنچے ان باتوں کو کسی اور تک پہنچا دو، یہ کام تم کرے گا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب جوان ہو جاتے ہیں، ہٹھا گٹھا جب ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھلا کر غیروں کی طریقے کو ہم اپنا لیتے ہیں۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، تمام لوگوں سے میری گزارش ہے، تمام بھائیوں سے، مسلمان اسلام سے گزارش میری ہے کہ بھائی اپنے آپ کو سدھاریے، اپنے آپ کو سدھاریے، ضمیر کو بچائیے، اپنے ایمان کو بچائیے، تقوی اور پرہیزگاری میں اپنے آپ کو ڈھالیے۔ یہ کلام پاک پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، پہلے آیت میں ہی لکھا گیا ہدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے کتاب ہے، اور ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، دین اسلام کو مانتے ہیں، دین اسلام کی کئی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ میرے دوست، اپنے کردار کو بدلیے، اپنے آپ کو بدلیے۔ گناہ اگر کرتے ہیں تو گناہ سے اپنے آپ کو توبہ کیجیے، اگر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف کرے گا، یقیناً معاف کرے گا۔ میں انہی چند باتوں سے کہتے ہوئے میں آپ سے رخصت لینا چاہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان سب باتوں پر جو گزری پیچھے عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور امانت پر خیانت نہیں کریں گے، اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیم کلام پاک کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے، یہ میرا امید ہے۔ اور میرے دوست، اگر آپ ویڈیو میں نئے ہیں تو سبسکرائب دبا کر اس ویڈیو کو اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل ضرور بجا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔